من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر مسند احمد کے مصنف اور مدون امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی المروزی ایک سیریز قائم کرتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں مسند المکثرین، ان صحابہ کی روایات جو کثرت سے روایتیں بیان کرتے ہیں، جو کثرت سے احادیث بیان کرتے ہیں، ان کی بیان کردہ روایات بیان۔ پھر اس کے نیچے امام احمد بن حنبل ایک حدیث لاتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ اور بھی کئی مقامات پر مزید تشریح و توضیح کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی امتحانہ غریبی اور مسکینی والی زندگی تھی، اور آپ کے بنسبت کئی لوگ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار تھے۔ اب ایک دن ایک آیت اتری، لیکن اس آیت کے نزول کا بھی ایک پس منظر تھا۔ پس منظر یہ تھا جو امیر گھرانوں کی عورتیں تھیں، ان کی زندگی تو بڑی پرسکون اور پرآسائش تھی، جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ان کی بیویوں کی زندگی
انتہائی غریبانہ اور مسکینانہ زندگی تھی۔ اب ایک آیت اتری جس آیت میں گویا کائنات کے رب نے اپنے رسول سے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو بلا کر کہیں کہ میری بیویوں، اگر آپ دنیا کی طلب رکھتی ہیں، دنیا کی طمع رکھتی ہیں، دنیا کی طالب ہیں، تو آؤ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دنیا دے دیتا ہوں، لیکن یاد رہے کہ دنیا دینے کے بعد میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، دنیا لے لو اور چلی جاؤ۔ ایک راستہ تو یہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میری زندگی میں غربت بھی ہے، مسکینی بھی ہے، فاقہ کشی کا عالم بھی ہے۔ اب اگر میرے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے تو آسائشوں کو بھول جاؤ، سکون والی زندگی کو بھول جاؤ، پرتلذذ زندگی اس کو بھول جاؤ۔ میرے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، آپ کو فاقہ کشی کا عالم کاٹنا پڑے گا۔ اب یہ آیت ایک پیغام لے کے اتری۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جیسے ہی آیت اتری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو بلایا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے، عائشہ ان اذکر لک امرا، آج میں تمہیں ایک نئی چیز بتانے لگا ہوں، آج ایک نیا مسئلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تیرے سامنے واضح کرنے لگا ہوں۔ کہتی ہے میں نے عرض کی اللہ کے حبیب کون سا مسئلہ ہے؟ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کی مزید وضاحت فرمائی، کہا کہ عائشہ آج تمہیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس فیصلے میں آپ اپنے والد سے مشورہ ضرور کرنا، سوچنا، سوچ بچار کے بعد آپ فیصلہ کریں، جس بات پر آپ کی دل آمادہ ہو آپ مجھے آگاہ کر دیں۔ ام المؤمنین فرماتی میں نے پوچھا اللہ کے رسول آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ آپ جس مسئلے کے لیے مجھے بلا کے مجھے کہتے ہیں کہ عائشہ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، مزید تاکیداً آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے لیے، اس فیصلے کے حل کے لیے آپ اپنے والد سے بھی مشورہ کریں، آخر ایسی کون سی بات ہے، کون سا فیصلہ ہے؟ نبیوں کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ ایک قرآن کی آیت اتری ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کل ازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے میری بیویوں اگر دنیا کی زندگی، دنیا کی لذتیں چاہتی ہو تو فتعالین، تو آؤ میرے پاس، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں دنیا کے انبار تمہیں دے کے تمہیں رخصت کر دوں، چلی جاؤ، پھر میرا اور آپ کا تعلق ختم ہے۔ لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تعلق رب سے رکھنا چاہتی ہو، رسول سے رکھنا چاہتی ہو، پیغمبر کی عقد زوجیت میں رہنا چاہتی ہو، تو نبی کی بیویوں تکلیفیں دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیاں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے کہ ان پریشانیوں کے بدلے میں، ان تکلیفوں کے بدلے میں تمہارا رب تم سے ضرور راضی ہوگا، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے اس کا مفہوم ام المؤمنین کے سامنے واضح کر کے فرمایا کہ عائشہ یہ بات ہے، جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرو، اب اگر دنیا چاہتی ہو تو میرے پاس دنیا نہیں ملے گی، پھر جاؤ آزاد ہو، میرے ساتھ رہنے کے لیے تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، درد ہیں، غم ہیں،
اگر یہ جھیلنے کے لیے تیار ہو تو میرے ساتھ رہنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ ام المؤمنین کہتی ہیں اللہ کے رسول اس بات میں عباس سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، میں اس چیز کو تو خود سمجھتی ہوں۔ فرماتی میں نے کہا اخترت اللہ و رسولہ، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی سہولتیں مجھے نہیں چاہیے، دنیا کی آسائشوں کی طالبہ میں نہیں ہوں، میں اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتی ہوں۔ ام المؤمنین فرماتی ففرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ام المؤمنین کی یہ بات سن کر۔ اب اس حدیث سے، اس روایت سے میرے لیے، آپ کے لیے کئی نصیحتیں ہیں، کئی سیکھنے کے اسباق و دروس ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، آپ کتنے بھی عقل مند ہوں، آپ کتنے بھی اپنے آپ کو ذہین، فطین، دانشور سمجھتے ہوں، لیکن کوشش کریں کہ جب بڑے معاملات حل کرنے ہوں تو مشورے ضرور کیا کریں۔ یہاں کون تھی؟ ام المؤمنین تھی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ پہلے جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرو۔ کیا سبق ملا کہ کتنے بھی عقل مند ہو لیکن جو معاملات بڑے ہوں ان کے لیے مشورے ضرور کیا کرو۔ یہ تو اصحاب تھے، صحابیات تھیں، ازواج تھیں، خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ صرف ہمیں بتلانے کے لیے۔ کوئی کل یہ کہہ دے کہ میں تو بڑا عقل مند ہوں، مجھے مشوروں کی کیا ضرورت ہے، میں کسی سے جا کے کسی چیز کی مشاورت کروں، یہ تو میری ذات کے خلاف ہے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کسی اور سے مشورہ کروں، میں تو خود بڑا عقل مند ہوں۔ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑے عقل مند دنیا میں آئے ہی نہیں، ان کی عقل مندی کے لیے ایک ہی مثال پہ غور کریں۔ ایک بندہ رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے اور وہ ایک فیصلہ، ایک دعویٰ لے کر آتا ہے۔ وہ دعویٰ کس قسم کا؟ اس بندے کو اپنی بیوی کے کردار پر شک ہو جاتا ہے، اور شک کس بنا پر ہوا؟ وہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں رنگت کا کالا، سانولا سا، میری بیوی وہ بھی رنگت کی کالی سانولی سی، لیکن ہمیں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو بڑا خوبصورت ہے، وہ تو بڑا گورا، بڑا خوبرو۔ اب اس بندے کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ تیری بیوی پاک خواتین میں سے نہیں ہے، یہ بچہ تیری طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی ایجاد ہے۔ اب یہ بندہ سوال لے کے محبوب خدا علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں پہنچ کر سوال کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کریں، میں اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے اس کے کردار پر شک ہے۔ نبیوں کے تاجدار نے پوچھا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ اس بندے نے مسئلہ ذکر کیا، اللہ کے رسول میری رنگت کالی، میری بیوی کی رنگت کالی سانولی سی، یہ سفید بچہ کہاں سے آیا؟ کائنات کے تاجدار نے یوں نظر دوڑائی، سامنے اونٹ بندھے ہوئے تھے، اونٹوں کا باڑا تھا، جتنے نر اونٹ تھے وہ بھی سرخ کلر کے، لال کلر کے، جتنے مادہ تھے وہ بھی سرخ کلر کے، لال کلر کے، لیکن ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ کالے کلر کی مشابہ کا اونٹ تھا، جو بچہ ان کے گرد گھوم رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے یار وہ سامنے اونٹوں کا باڑا دیکھتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول ہاں دیکھتا ہوں۔ کہا کہ اس میں دیکھیں جتنے اونٹ ہیں وہ لال کلر کے، سرخ کلر کے، جتنی اونٹنیاں وہ لال کلر کی، سرخ کلر کی، یعنی کہ ان کے باپ بھی رنگت کے سرخ، ان کی مائیں بھی رنگت کے سرخ، یہ ان سب سے الگ رنگ کا بچہ کہاں سے آیا؟ اس بندے نے کہا اللہ کے رسول یہ ممکن ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس بچے کا کلر نسل کے پچھلے کسی اونٹ پر گیا ہو، نسل کے پیچھے کسی اونٹنی پر گیا ہو،
ماں اور باپ کا رنگت تو ایک ہے، لیکن بچے کی رنگت میں تفریق آ سکتی ہے۔ محبوب خدا نے کہا پھر آپ اپنے مسئلے کو اس اونٹ کے مشابہ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ نے کیوں ایک پاک دامن عورت کی کردار پر شک کی نظر ڈال رکھی ہے؟ اتنے بڑے عقل مند تھے، لیکن اللہ پاک آسمانوں سے حکم دیتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کریں۔ کہاں نبی، کہاں امتی، کہاں سرداروں کے سردار، کہاں صحابہ کرام، لیکن رب اپنے رسول کو بھی پابند کرتا ہے کہ میرے محبوب آپ بھی اپنے اصحاب سے جو علم میں بھی آپ سے کم ہیں، عمل میں بھی آپ سے کم ہیں، فہم میں بھی آپ سے کم ہیں، آپ ہر نقطے میں ان سے اعلیٰ اور بالا ہیں، لیکن آپ ان سے مشورہ کریں۔ یہ آیتیں ویسے ہی نہیں ہیں، یہاں پہ بہت بڑی نصیحت آمیز بات ہے۔ آپ اپنے معاملات میں مشورے کیا کریں، یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بڑے سمجھنے لگے، آپ اپنے سے چھوٹوں سے بھی، اپنے سے کم عقل کم علم لوگوں سے بھی مشورہ کیا کریں۔ جو لوگ ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بیان کردہ حدیث نے ایک بات ہمیں یاد دلائی کہ ہم اپنے معاملات کا حل مشورے سے کیا کریں۔ اس سے اگلی اور دوسری بات، گزشتہ جمعے پر میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش رکھی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پر آپ کے سامنے سیرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان پر گفتگو ہوگی۔ اسی عنوان کو لے کے چلتے ہیں۔ یہیں سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ ام المؤمنین کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیا سبق دیتی ہے۔ ان کی سیرت سے، بیان کردہ حدیث سے ہمیں پہلا یہ سبق ملتا ہے کہ مومن آسائشوں کا طلبگار نہیں ہوتا۔ مومن کی نظر صرف نعمتوں اور لذتوں پر نہیں ہوتی، مومن کی نظر مالک کی رضا پر ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کا مضمون ایک ہی عنوان پر ہوتا ہے، خوف خداوندی، تعلق الہی، مالک کو راضی کرنے والے عمل، اللہ پاک کے ناراض پہ والے اعمال سے بچنے کا بیان، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ۔ آپ دوسرے مسائل کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ دوستو حقیقت یہ ہے کہ مسائل ہم سب جانتے ہیں، نماز کے ہو، اذان کے ہوں، تلاوت کے ہوں، ہم دین کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ کمی جس چیز کی ہے کہ ہمارا دین سے تعلق نہیں بن رہا، سستی کس چیز کی ہے کہ ہمارے دل میں وہ خشیت و محبت نہیں آ رہی۔ اسی بنا پر وقتاً فوقتاً انہی مضامین پر اپنی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں جو مضامین آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں وہ صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں کہ میں خطیب ہوں، میرا کام خطبہ دینا ہے، یہاں کھڑے ہو کر آپ کو چند باتیں پیش کرنی ہے، 1 گھنٹے کو پورا کرنا ہے، نہیں۔ ایک بات میرے لیے بھی قابل نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی قابل نصیحت ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، ہمارے دل میں جو ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اپنے مالک سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے، آخرت و عاقبت کی فکر جو میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہماری جب تک بنیاد نہیں سنورے گی، ہمارا دل جب تک اپنے مالک کی طرف مائل نہیں ہوگا، ہمارے دل میں جب تک اللہ کا ڈر نہیں بیٹھے گا، جب تک ہماری نظروں میں قرآن و سنت کی قدر نہیں بیٹھے گی، تب تک ساری چیزیں فضول ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے۔ پہلے سبق کے بعد دوسرا سبق آتا ہے۔ اسی پہلے سبق کو جب تک ہم صحیح نمونے نہیں پڑھ سکتے، اپنے مالک کو نہیں پہچان سکتے، اپنی عاقبت کو نہیں جان سکتے، اپنی قبر و قیامت کا فکر نہیں کر سکتے، دوسرا سبق پڑھنا فضول ہے۔ اس پہلے سبق پر اسی بنا پر زیادہ زور ہے کہ مجھے اور آپ کو اس سبق پڑھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو دوسرا ہمیں نقطہ مل رہا ہے، مومنین، ام المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ نعمتوں اور آسائشوں کو سب کچھ نہیں سمجھتے، سب کچھ ان کی نظروں میں اپنے مالک کی رضا ہوتی ہے۔ اس رضا کے سامنے وہ آسائشوں کو قربان کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں میرا اور آپ کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے۔ ہماری نظروں میں سب کچھ نعمتیں ہیں، طلوع سے لے کے غروب تک، غروب سے لے کے طلوع تک ہماری نظریں نعمتیں تلاش کرتی ہیں، سہولتیں تلاش کرتی ہیں، آسائشات تلاش کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ سارا دن دوڑتا ہے، مزید نعمتیں ہوں،
مزید سہولتیں ہوں، بنے ہوئے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں یہ اور خوبصورت ہو جائے، سواری کے بارے میں سوچتے ہیں اور بہتر سواری مل جائے، یعنی کہ میری اور آپ کی ساری نظریں یہیں پر ہیں۔ جب یہیں پر ہماری نظروں کی ابتدا، یہیں پر انتہا، تو آگے کہاں جائیں گی؟ ام المؤمنین اور دیگر جو عزت مآب شخصیات تاریخ اسلام میں گزری ہیں، انہوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے، اللہ کے بندو تمہاری زندگی کا مقصد حیات اچھا کھانا نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم میں سے جس کو اچھا کھانا مل گیا وہ کامیاب ہے، تم اچھے پینے کے طالب ہو، تم سمجھتے ہو اچھا پینا مل جائے وہی کامیاب ہے۔ اچھا رہن سہن یہ تمہارا مقصد حیات نہیں ہے، تم سارا دن اس کے لیے سوچتے ہو کہ جس کا اچھا رہن سہن بن گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ساری شیطان کی باتیں ہیں میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ڈالی ہوئی، وگرنہ جتنے ناکام لوگ گزرے ہیں اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے، اچھی رہن سہن تھی، سہولتوں پر مبنی زندگی تھی، اپنے زمانے میں خدائیوں کے دعویٰ کرنے والے تھے، ان کی نظروں کے سامنے ہر نعمت موجود ہوتی تھی، گویا وہ اپنے آپ کو خدائی منصب پر فائز سمجھتے تھے، لیکن ناکام ہوئے۔ ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں ان کے ناکامیوں کے تذکرے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں سب کچھ نعمتیں نہیں ہوا کرتی، لذتیں نہیں ہوا کرتی، آسائشیں نہیں ہوا کرتی، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا پینا، میری اور آپ کی نظر تو اسی کے گرد گھومتی ہے، جبکہ میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی اماں، پوری امت کی اماں ام المؤمنین کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے مومن کی نظر ان عارضی نعمتوں پر نہیں، مومنین کی نظر اپنے مالک کی رضا پر ہوتی ہے، چلتے پھرتے گھومتے وہ اسی کا طالب ہوتا ہے۔ آج نبیوں کے امام نے کہا تھا عائشہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو بھوکیں کاٹنی پڑے گی، پیاس، تکلیف، پریشانیاں، غم و اندوہ کا عالم۔ ام المؤمنین نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرا رب مجھ سے راضی ہو، آپ کا ساتھ مل جائے، میں ساری تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور مزید آپ اس نقطے کو آگے لے کر چلیں گے، اس کے وقت زندگی میں کتنی تکلیفیں آئی۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرتا ہوں، صرف میرے اور آپ کے ذہن کا جو قبلہ بگڑا ہوا ہے، ہم لیل و نہار، صبح و شام، رات دن محض دنیا کی نعمتیں، دنیا کی دولتیں، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی آسائشیں کمانے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ کسی کو یہ چیزیں مل جائیں وہ اپنے کپڑوں میں نہیں سماتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو شیطان نے جیسے بچوں کو کھلونے دے کے ان کو مصروف رکھا جاتا ہے کہ بچہ ادھر آگ جل رہی ہے، چولہا جل رہا ہے، ادھر پانی کا کھڈا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کے سامنے چند کھلونے رکھ دیتی ہے کہ بچہ ادھر بھی نہ جائے، بچہ ادھر بھی نہ جائے، وہ یہیں لگا رہے۔ شیطان نے ہم سے یہی گیم کھیلی، رحمان کے در کی طرف جانے سے اس نے کسے روک دیا؟ ہمارے سامنے کھلونے کے طور پر سہولتیں، آسائش دل و دماغ کو بھر دیا کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا گھر اور آپ کی ازواج، اور اس کی کتاب صحیح مسلم کتاب الزہد پہلا باب، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آؤ اپنی اماں سے سبق سیکھو، آؤ اپنی امی سے جینے کے اصول سیکھو، اپنی امی کی باتیں سن کر اپنے ذہنوں کا علاج کریں، ہم اپنے ذہنوں کے قبلے کو درست کریں۔ سب کچھ دنیا نہیں، دنیا کا خالق ہوتا ہے، دنیا کی نعمتیں نہیں، دنیا کی نعمتوں کو پیدا کرنے والا خالق۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، فرماتی ہے میرے بھانجے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس گھرانے سے بڑا گھرانہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل بیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے پاک تھے، ان کا وجود تو پاک تھا، لیکن جہاں پہ وہ رہتے تھے وہ رہن سہن بھی ان کا پاک تھا۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے، کتاب فضائل الصلاۃ فی مکہ والمدینہ، اس میں آپ ایک باب پائیں گے، باب ما جاء فی فضل
ما بین القبر والمنبر. حدیث پائیں گے محمد کریم علیہ السلام فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. کہا کہ لوگوں میرے گھر سے لے کر جو میری مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں جو منبر موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بیچ کا جتنا ٹکڑا دیکھتے ہو میرے اصحاب سمجھ جاؤ کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جس رسول کا گھر اللہ کو اتنا پیارا کہ مالک نے گھر والوں کو پاک کرنے کا وعدہ کیا، جس کے گھر کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے، اس گھر کا ماحول ہے، نبوی زمانہ ہے. ام المومنین اپنے بھانجے سے تذکرہ فرماتی ہیں میرے بھانجے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے بھی ہوا کرتا تھا. انا لننظر الی الہلال. ایک مہینے کا چاند نظر آیا، اے میرے بھانجے ہم نے چاند کو دیکھا، مہینے کی ابتدا ہوئی، ثم الہلال، پورا مہینہ گزر گیا، پیچھے سے دوسرا مہینہ آیا، دوسرے مہینے کے چاند کو ہم نے دیکھا، ثم الہلال، وہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچا. میرے بھانجے پھر پیچھے تیسرا مہینہ آیا، تیسرے مہینے کے چاند کو ہم نے دیکھا. 3 مہینے گزر گئے. یہ کس کا گھرانہ تھا؟ جس گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہوا سکتا. اس گھر میں رہنے والے کون تھے؟ ساری دنیا کے عزت مآب لوگوں کو اکٹھے کیا جائے لیکن جو ان حجرات میں رہتے ہیں ان کا مثال نہیں بن سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں 3 مہینے گزر گئے. جس گھر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صحابی کہتا میں بچپن میں آیا تھا، نبیوں کے سردار نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرماتے میں بوڑھا بن گیا، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، میرا سارا سر سفید ہو گیا، لیکن وہ جگہ سفید نہ ہوئی جہاں پہ اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں مجھ سے میرے مالکوں نے شرط لگائی کہ سلمان ہم تجھے آزاد تب کریں گے جب ایک ہی سال میں آپ کھجوریں لگائیں، کھجوروں کا باغ اگ جائے، اگ کر ایسا تیار ہو جائے کہ کھجوریں دینا شروع کر دیں. فرماتے میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں پہنچ کر یہ سوال کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا بڑی بات ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا درختوں میں سے، فصلوں میں سے سب سے دیر میں اگنے والی فصل کھجور کی ہے. یہ حدیث آپ کو شمائل ترمذی کے اندر ایک باب ملے گا، باب کس چیز کا؟ مہر نبوت کا بیان، اس میں حدیث ملے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگلات کا، زمینوں کا رخ کیا، کہا کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ 100 درخت ایک سال میں تیار ہو جائیں، فرمایا کہ بیج لے کر آؤ، میں لگاتا ہوں سال میں تیار ہوں گے. سلمان فرماتے ہم نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے درخت لگا دیے، سال ابھی پورا نہیں ہوا تھا، دوسرے باغات میں کھجور آ گئی تو ان کے اندر بھی کھجور آ گئی. جی اتنے بابرکت تھے، اتنے باسعادت تھے، اتنی عظمت والے، لیکن ان کے گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ تذکرہ مالک نے کتابوں میں کیوں محفوظ کروایا؟ ام المومنین نے بعد کے لوگوں کو کیوں بتلایا؟ ہم جیسے جو بعد میں دماغ کے مریض آئیں گے، دل کے مریض آئیں گے، 24 گھنٹے جن کی نظریں محض نعمتوں پر، لذتوں پر، سہولتوں پر، دنیا کمانے پر، عیش کمانے پر، عشرت کمانے پر لگا دی، جنہوں نے ان کے علاج کرنے کے لیے کہتی ہیں بھانجے 1 مہینے کا چاند نظر آیا، مہینہ گزر گیا، دوسرے مہینے کا چاند نظر آیا، مہینہ گزر گیا، تیسرا چاند نظر آیا، مہینہ گزر گیا. خالق کیا ہوا ان مہینوں میں؟ فرمایا فما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہے میرے بھانجے 3 مہینے گزر گئے، محمد کریم علیہ السلام کے حجرات میں آگ نہیں جلی. ایک عائشہ کا گھر نہیں تھا، ایک عائشہ کا حجرہ نہیں تھا، 8 حجرے بنے ہوئے تھے، ازواج مطہرات اپنے گھروں میں موجود تھی. لیکن ام المومنین فرماتی ہیں اے میرے بھانجے 3 مہینے گزر گئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا، آگ تک نہیں جلی. آگے سے تابعی پوچھتے ہیں خالہ بتاؤ ما یعیشکم، ان دنوں میں تمہارا کھانا کیا تھا، کیا کھاتے تھے، کیا تناول فرماتے تھے؟ سیدہ جواب دیتی ہے
الاسودان من التمر والماء، ان تینوں مہینوں تک محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دو ہی چیزیں ہوا کرتی تھی جن کو کھا کے ہم اپنے جسموں کو سہارا دیا کرتے تھے، دلداری دیا کرتے تھے، ایک پانی، ایک کھجور۔ یہ مثال کیا کہتا گیا؟ یہ ذات تو وہ تھی۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے، جبریل نے آ کر کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دعا کر دیں، آپ کے دعا کے نتیجے میں ہم احد پہاڑ کو سونا بنا دیں۔ یہ وہ رسول تھا۔ 3 مہینے گزرتے، ایسے بھی نہیں کوئی بندہ سوچے گا چلو ٹھیک ہے یہ 3 مہینے گزرے تھے، باقی زندگی تو سکون پر مبنی تھی، عیش و عشرت پر مبنی تھی۔ نہیں، یہی کتاب ہے مسلم شریف، کتاب الزہد، پہلا پہلا باب۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تذکرہ فرماتی ہے سنو، فواللہ، ایک تو پہلے ہی صدیقہ تھی جو سچ بولا کرتی تھی، لیکن قسم کھا کے اعلان فرماتی ہیں فواللہ، وہ لوگوں مجرب کی قسم ہے، ما شبع آل محمد الخبز والبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر والے فرماتے ہیں پورا زمانہ میں نبیوں کے سردار کے گھر میں رہی، ایسے کوئی 3 دن بھی نہیں آئے تھے جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، حتیٰ قبض، یہاں تک کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اس پوری زندگی میں جتنا عرصہ میں نبیوں کے سردار کے ساتھ رہی تھی، ایسے 3 دن بھی نہیں آئے کہ رسولوں کے سردار کے گھر والوں نے 3 دن کھانا پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ 3 دن تو پھر بھی بڑے نظر آتے ہیں۔ اگلی میں آپ کو حدیث بتا دوں، حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب الزہد کے اندر ایک باب آپ اس نام سے پائیں گے، باب ما جاء فی معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ایک بار عجیب اتفاق ہوا، اچھا کھانا پکا کر کسی نے سید عائشہ کو دیا، آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا، آپ نے کہا، فرماتی ہیں فَأَشَاءَ ان اب کی اللہ بکئی، تو فرماتی ہیں کھانا لانے والے ہیں، اگر میں رونا چاہوں تو مجھے رونا آ جائے گا، اگر میں آنسو بہاؤں تو مجھے آنسو آ جائیں گے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا ام المومنین آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ کی گفتگو کا کیا مقصد ہے؟ فرماتی ہیں انی لأذکر الحال التي فارقها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، فرماتی ہیں آج اس کھانے کو دیکھ کر مجھے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یاد آ گئی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یاد آ گئی۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا طویل عرصہ ساتھ گزرا، کئی سالوں پر محیط زندگی میں نے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری، لیکن ایک بھی ایسا دن مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میں 2 مرتبہ جو لوگ کھانا کھاتے ہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، حتیٰ قبض دنیا سے چلے گئے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، ایسے بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب دنیا سے جانے لگے تھے، آج کتنے ہم میں سے لوگ ہیں دنیا کمانے کے جنون نے اللہ کے در سے دور کر دیا، دولت کمانے کے جنون نے، اپنے آپ کو چمکانے کے جنون نے، اچھا کھانے کے اچھا پینے کے جنون کے نتیجے میں ہم اپنے مالک کے در سے دور ہوتے گئے۔ کافی لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی ملیں گے اولاد کے لیے کماتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں، خاندان کے لیے کماتے ہیں، دین کمانے سے روکتا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے اپنا مقصد حیات ان کمائیوں کو مت بناؤ، تمہارا مقصد حیات مالک کی رضا ہو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں ہم دنیا سے جائیں تو کچھ کر کر جائیں، کبھی دیکھا ہے محبوب خدا جب دنیا سے جانے لگے تھے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب فرض الخمس کے اندر ایک باب یا ایک چیپٹر آپ اسلام سے پائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے کھانے پینے کا بیان، باب نفقت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ۔
اس میں حدیث ملے گی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں جس دن نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، بیان فرماتی ہیں، فرماتے تو فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں جس دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، ام المومنین بیان فرماتی ہیں ما فی بیتی من شیء یاکلہ ذی کبد الا شطر الشعیر، فرماتی ہیں جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے آپ گئے تھے، آپ کی وفات واقع ہوئی تھی، فرماتی ہیں پیچھے ملکت کیا تھی، پیچھے پراپرٹی کیا تھی، کیا چھوڑ کر گئے، فرماتی ہیں ہمارے گھر میں آدھی مٹھی جتنے جو پڑے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کیسی زندگی تھی. کھانے پینے کے معاملات تو اپنی جگہ پر. آپ جب صحیح بخاری کو اٹھائیں گے، صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر آپ ایک باب پائیں گے، باب التطوع خلف المرأہ، کہ بندہ کوئی رات کو اٹھ کے نفلی نماز پڑھنے لگے اور سامنے کوئی عورت سوئی ہوئی ہو، اس کا بیان. تو اس امام سب طویل حدیث لاتے گے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بیان کرتی ہیں، لوگوں کو بتلاتی ہیں، کہتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے سے گھر تھے، چھوٹے سے حجرے تھے، ایک اگر بندہ سو جاتا تھا دوسرا کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اتنا بڑا کمرہ ہو، فرمایا اس طرح بھی نہیں تھا. محبوب خدا کا حجرہ، نبیوں کے تاجدار کا گھر تھا، فرماتی اتنا چھوٹا سا گھر تھا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، میں آپ کے سامنے سوئی ہوتی تھی. ام المؤمنین فرماتی ہیں جب آپ سجدے کے لیے جاتے، فغمزنی بیدہ، آپ سجدے پر جاتے ہوئے جب زمین پر پہنچتے تھے، اپنا ہاتھ میرے پاؤں کو لگاتے، میں اپنے پاؤں کو ہٹا دیتی تھی. فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے. آگے کیا بیان فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں والبیوت لیس فیہا سرج، یہ وہ زمانہ تھا ایسی غربت کا عالم تھا. فرماتی ہیں گھروں میں دیے جلانے کے لیے محمد کے گھر میں تیل بھی نہیں ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ لوگوں تمہارے لیے محمد کریم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. سب کو دنیا کو سمجھنے والوں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک دنیا ہی کماتے رہتے ہو، دنیا کے خواب ہی دیکھتے رہتے ہو. کبھی غور تو کیا کرو تمہارے سردار نے تمہیں جینے کا اصول کیا دیا تھا، تمہارے سردار نے تمہارے رہنے کا اصول تمہیں کیا دیا تھا. سردار کی بیوی تمہاری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمہیں جینے کا اصول کیا دیا تھا؟ یہی جینے کا اصول دیا تھا. کلمہ پڑھنے والے تیری زندگی کا مقصد اچھا کھانا نہیں ہے، اچھا پینا نہیں ہے، اچھا پہننا نہیں ہے، اچھا رہن سہن نہیں ہے. تو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. مالک فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندے تجھے میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ دنیا کی کمائی میں لگ جا، دنیا کے کاروبار کو سب کچھ جاننے لگے، دنیا کے اولاد کو، دنیا کے ازواج کو، دنیا کے خاندان کو سب کچھ جاننے لگے. مالک فرماتے نہیں نہیں، میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ الا لیعبدون، تو زمین پہ آ کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کر. تو ام المومنین کی زندگی نے ہمیں یہ پہلا سبق دیا ہے. وہ جو مومنین ہیں جن کا مقدر کامیابی کامرانی ہے، وہ زمین کے کئی فٹ نیچے قبروں میں سو جاتے ہیں. وہ قبر نہیں، وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. روزے جزا وہ پل صراط پر چلتے ہیں، وہ پتلا سا راستہ جس کے نیچے جہنم، لیکن ایسے بھی ہیں کہ خوشی سے گزر جاتے ہیں، جن کے لیے نہ موت دھمکی ہے، نہ جن کے لیے قبر دھمکی ہے.
نہ جن کے لیے قیامت دھمکی ہے، وہ جہاں جاتے ہیں سلام ہوتے ہیں، کہیں رب کی طرف سے سلام، کہیں فرشتوں کی طرف سے سلام۔ تو ان عظمتوں کو پانے والے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں جیتے ہیں دنیا کی نعمتیں کمانے کے لیے نہیں، دنیا کے سکون کمانے کے لیے نہیں۔ ان کی نظر، ان کا محور و مرکز مالک کی رضا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ان کی نظروں میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ام المومنین نے ہمیں پہلا سبق یہ دیا۔ اس کے ساتھ سیدہ کی زندگی سے ہمیں جو دوسرا سبق ملتا ہے، جو اسی سبق کا ایک حصہ ہے، وہ معلوم ہے کیا؟ ہم بھی چلتے ہیں پھرتے ہیں، کبھی سواری پہ کہیں جا رہے ہیں، کبھی دفتر میں بیٹھ گئے، کبھی دکان پر بیٹھ گئے، کبھی گھر میں بیٹھ گئے، کبھی دوستوں کی محفل میں بیٹھ گئے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم نے بھی اپنے ذہنوں کا جائزہ لیا؟ جب میں اور آپ اپنے ذہنوں کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے تخیلات کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے فہم و فراست کو جب تولتے ہیں، ہم جہاں بیٹھ جائیں ہمارے ذہنوں میں دنیا کے فکرات ہی ہوتے ہیں، دکان کے، دفتر کے، آفس کے، اولاد کے، خاندان کے، برادری کے۔ شریعت روکتی نہیں ہے، سوچا کریں، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن سب سے عظیم سوچ اگر تمہارے دل میں، دماغ میں ہونی چاہیے، اپنے مالک کی رضا اور قبر و قیامت۔ میری اور آپ کی امی نے یہی سبق دیا، دنیا کی نعمتوں لذتوں سے بڑھ کر اپنے مالک اور اپنی آخرت کو جانو۔ اور سے دوسری بات، اس قدر اپنی آخرت کی فکر کرو، اس قدر چھوٹے سے گھر قبر کی فکر کرو، اس قدر قیامت کے دن کی فکر کرو، اس طرح تم اپنی آخرت و عاقبت کی فکر کرو۔ ہر وقت تمہارے ذہن میں تمہاری عاقبت کے فکرات دوڑتے رہیں۔ اس آخرت کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے تم ہر وقت تڑپتے رہو، بھاگتے رہو۔ یہ ام المومنین کی زندگی تھی۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر، کتاب العلم کے اندر آپ ایک چپٹر اس نام سے پائیں گے، ایک باب اس نام سے پائیں گے، من سمع شیئا فراجع حتی یعقل۔ جب بندہ کوئی کبھی چیز سنتا ہے، صحیح سمجھ میں نہیں آئی، اس کو دوبارہ سننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلے پہ ایک باب قائم کیا، لیکن وہاں پہ ام المومنین کے ذہن کی سوچ کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے تھے؟ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ آؤ اپنے ذہنوں کی باتوں کو تولو، اپنے دل کے ارادوں کو ترازو میں رکھ کر تولو۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ قبر و قیامت کو سنوارنے والے لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں ادائیں آج ہم بھول تو نہیں گئے؟ اس دنیا کی رنگینی میں ہم اپنے آپ کو اس قدر غرق تو نہیں کر بیٹھے کہ ہم راہ راست کو بھول کر، راہ مستقیم کو بھول کر ہم کہیں اور چل پڑیں گے؟ اللہ کے رسول کی بیوی سوچ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی آیت سنی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامے کا دفتر ہم نے دائیں ہاتھ میں دے دیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ایسے سمجھو کہ ان کا حساب آسان ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک آیت سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں حساب سب سے ہوگا، چلو کسی سے آسان ہوگا لیکن ہوگا صحیح۔ اب یہ آیت کا مفہوم ہے، آیت اتر چکی، مکہ مدینہ کے لوگ سن چکے۔ ایک دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے بیچ میں، اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیان فرماتے ہیں، فرماتے من حوسب فقد ہلک، فرمایا کل قیامت کے دن جن سے حساب و کتاب لیا گیا ایسے سمجھو کہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میری اور آپ کی اماں نے سوچا، بات سن لی، قرآن کی بات بھی ذہن میں، اللہ کے رسول کی بات بھی ذہن میں۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگوں کا حساب ہوگا لیکن آسان ہو جائے گا، جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ گویا قرآن کہتا ہے بعض ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسانی سے ہوگا، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں جس کا حساب ہوا وہ پکڑا گیا، تباہ ہو گیا۔ ام المومنین سوچتی رہتی ہے
ہم دنیا کے معاملات میں سوچتے ہیں، وہ آخرت کے معاملات میں سوچتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سید اللہ کے رسول کے دربار میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، پریشان ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دربار میں آتی ہیں، کہا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے حساب آسان بھی ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں حساب آسان نہیں ہوگا، اس کی کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، وہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا، یہ حساب نہیں ہوگا بلکہ انما ذالک العرض، ان کا معاملہ صرف پیش کیا جائے گا، مالکن سے پوچھے گا نہیں۔ میں حساب اس کی بات کر رہا ہوں منو کی شاہ، جس سے تفتیش ہوئی وہ پکڑا گیا، جس سے تفتیش ہوئی گا، آپ نے کام کیوں کیا؟ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ کائنات کے سردار فرماتے سمجھو کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کامیابی اسے ملی جس کا حساب آسان ہوا۔ وہ کیسے سوچتے تھے؟ وہ قیامت کے حساب و کتاب کے دن وہ معاملات، وہ مسائل۔ ایک دن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث آپ کو مسند احمد میں، حدیث المکثرین میں، صحیح بخاری میں، کتاب رقاق میں آپ کو چپٹر ملے گا الحشر، قیامت کے اٹھنے کا بجا، اس چپٹر میں یہ حدیث ملے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک دن یہ بات ذکر کی، فرمایا تحشرون یوم القیامت، آپ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، بغیر ختنے کے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بات کر دی، بات ہو گئی، مجلس اپنے اختتام پر پہنچی۔ وہ ہم ہیں، ایسے کئی خطبے ہوتے ہیں، کئی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ وقتی طور پر ہم سنتے بھی ہیں، دل کو تسلی بھی دیتے ہیں۔ مجلس برخاست ہوئی، گویا ہمارے سارے فکرات بھی برخاست ہو گئے۔ صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی، ایک بات سنتے تھے صدیاں گزر جاتی، دل اور دماغ انہی باتوں کے پیچھے چلتا۔ آج رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ بات کر دی، حدیث میں آتا ہے سیدہ پریشان سوچتی رہی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کے پوچھتی ہے، کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کل ساری انسانیت کو ننگا کر کے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے رسول الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اگر حجاب نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا، اللہ کے رسول قیامت کے دن کا تو پھر معاملہ عجیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ وہ دن بڑا سخت ہے، الامر اشد من ان یہمہم، اس قسم کی باتیں تو بندوں کے وہم و گمان میں نہیں آئیں گی، لیکن سوچ دیکھیں، ایک حدیث پڑھ کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور ان باتوں کو سنتے چلیں، سمجھتے ہوئے چلیں، اپنے ذہنی معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے چلیں۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعلق ہے، لیکن تلاش کریں یہ کہاں ہے باتیں؟ ہم تو دنیا کے طالب ہیں، چلتے پھرتے سوتے کھاتے پیتے ہمیں ایک ہی بات یاد، دنیا کمانی، اچھا گھر، اچھی سواری، اچھا کھانا، اچھا پینا، ہماری ساری سوچیں یہی گھومتی ہیں، جبکہ اصحاب کائنات کے رسول اور اس کے ساتھی صحابیات، ازواج مطہرات، ام المؤمنین، جن کی زندگیوں میں 24 گھنٹے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آخرت کی فکر۔ امام بخاری اپنے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث لاتے کہ یہی ام المؤمنین جن کی وفاؤں کا تذکرہ آپ سن چکے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بلا کے کہا تھا کہ عائشہ ہمارے ساتھ رہنے میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، غم، اگر آپ دنیا چاہتی ہو میں آپ کو دنیا دے دوں، آپ چلے جاؤ، لیکن اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو بھوکیں کاٹنی پڑے گی، غربت کی فاقہ کشی کی زندگی۔ انہوں نے دنیا کو نہیں اللہ کے رسول کو اختیار کیا، پسند کیا، نتیجے میں مہینوں تک چولہے نہیں جلے، مہینے کیا 3 دن اچھا کھانا میسر نہیں ہوا، دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اتنی وفاؤں والی، اتنی وفائیں کرنے والی، لیکن آج جب بیمار ہوئی،
حدیث میں آتا ہے کتنی بیمار ہوئی کہ گویا زندگی کی آخری بیماری تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی تھی, گھر پر سوئی ہوئی تھی. جیسے ہی مدینہ میں خبر ہوئی, خبر عام ہوئی, لوگ آتے تھے طبیعت معلوم کرنے کے لیے, عیادت کرنے کے لیے. اچانک دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. آپ نے پوچھا کون؟ دیکھو یہ دروازے پہ کون آیا ہے. قریب سے بیٹھا ہوا بندہ یا خاتون اٹھی, باہر دروازے کے قریب جا کے پوچھا کہ کون ہے. سامنے والے نے بتایا میں عبداللہ بن عباس ہوں, اللہ کے رسول علیہ السلام کا چچا زاد بھائی, کزن. میں آپ سے طبیعت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں. بستر علالت پر پڑی ہوئی ایک خاتون ہیں, مومنین کی مائیں ہیں. آج ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا ہے؟ آؤ اس امی کو آئیڈیل بناؤ جو مالک فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, یہ تیری ماں ہیں. کلمہ پڑھنے والے تیری حقیقی ماں اما عائشہ ہے, دیگر ازواج و مطہرات ہیں. آج دروازہ کھٹکھٹانے والے نے کھٹکھٹایا, پتا چلا یہ عبداللہ بن عباس ہیں. اتنا اللہ سے ڈرنے والی زندگی وفاؤں میں گزری, زندگی اعمال صالحہ کے جستجو میں گزری. بتانے والے نے بتایا عبداللہ کے, آنکھوں سے آنسو آ جاتے کہ کہتی ہیں کہ عباس عبداللہ آئے گا, میرے قریب بیٹھ کے میرا ذکر خیر کرے گا, میں اس کی طبیعت سے واقف ہوں, یہ میری نیکی ذکر کرے گا, میرے اعمال ذکر کرے گا. میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس وقت میرے اندر غرور نہ آ جائے, ریاکاری نہ جائے اور میں دنیا سے چل بسوں. اس حالت میں رو پڑتی ہے. فی الحال کہا کہ عبداللہ کو آنے نہ دو, لیکن پھر سوچا کہ واپس چلے جائیں, مناسب تو نہیں ہے. کہتی ہیں کہ عبداللہ کو آنے دو. عبداللہ آئے, قریب آ کے بیٹھتے ہیں. ام المومنین, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا, بہت بڑا درجہ دیا. آپ کائنات کے سردار کی بیوی ہیں, رسول کریم علیہ السلام کی زوج محترمہ ہیں. آپ کی زندگی بچپنے سے لے کے اب تک بڑی سنہری زندگی ہے. عبداللہ بن عباس نیکیاں کیے جاتے ہیں, ان کے خصائل کا ذکر کیے جاتے ہیں. آپ سنتی رہی. عبداللہ چلے گئے. آپ کہتی ہیں قد کنت نسیا منسیا, کاش میں عبداللہ بن عباس کے آنے سے پہلے مر چکی ہوتی, میں دنیا میں بھولی بھلائی ہوئی عورت ہوتی. کیوں؟ عبداللہ آیا جس نے میرے سامنے بیٹھ کر میری نیکیوں کا تذکرہ کیا. ہم تو نیکیوں کا تذکرہ سننے کے لیے تڑپتے ہیں کیونکہ ہماری نظریں دنیا تک محدود ہیں, دنیا تک محیط ہیں. ہم یہی چمکنا چاہتے ہیں, ہم یہی کچھ بننا چاہتے ہیں, ہم یہی کچھ کمانا چاہتے ہیں. یہ خاتون ہیں, فرماتی ہیں کاش میں سے پہلے مر چکی ہوتی. اس بندے نے آ کر میرے سامنے میرا ذکر خیر کیا, کہیں اس ذکر خیر کے نتیجے میں میرے دل میں غنا نہ جائے, میرے دل میں بہادری نہ جائے, میرے دل میں آخرت کا فکر گھٹ نہ جائے. کاش میں سے پہلے مر چکی ہوتی. آؤ ان چیزوں پہ غور کریں, ام المومنین کی زندگی سے سیکھیں. وہ جنت کما گئیں, آخرت کما گئیں, دنیا آخرت سنوار گئیں. ان کی آخرت کیسے سنوری, ان کی دنیا عقبہ کیسے بنی, اسی بنا پر کہ ان لوگوں نے, ایک ام المومنین نے نہیں, سارے صحابیات نے, سارے صحابہ نے, سارے ازواج نے, خود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے, سارے نبیوں نے, ہر زمانے کے قابل اور کامل انسان نے ہمیں یہی سبق دیا. سب کچھ دنیا نہیں ہوتی. وہ اللہ کے بندو, طلوع سے غروب تک, غروب سے طلوع تک سارا دن اس دنیا کا سوچتے ہو جو پل بھر میں تم سے بچھڑنے پہ آئی بچھڑ جائے گی, بے وفا بننے پر آئی بے وفا بن جائے گی. ارے ایسی دولت کماؤ, ایسی لذت کماؤ, ایسی نعمت کماؤ جو کبھی بے وفا نہ بنے. تمہاری دہلیز پر, تمہاری چارپائی کے قریب ملک الموت کھڑا ہو, وہ دولت تمہارے ساتھ ہو. لو میں نہلا کے بغیر سلے ہوئے کفن پہنا کے چلنے لگے, وہ دولت تمہارے ساتھ ہو. لوگ تمہیں چھوٹے سے گھر قبر میں سلا دے, وہ دولت تمہارے ساتھ ہو. وہ نعمت و لذت تمہارے ساتھ ہو. تم قیامت میں اٹھنے لگو, اس وقت بھی وہ دولت تمہارے ساتھ ہو. وہ دولت کون سی ہے؟ اولاد نہیں ہے. وہ دولت کون سی ہے؟ اچھا گھر, اچھا لباس, اچھی سواری نہیں ہے. شیطان نے ہم نے بہلا دیا ہے. وہ نعمت
وہ دولت، وہ لذت اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، نیکیاں ہیں۔ آؤ اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ام المومنین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، دیگر ازواج و اصحاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس زندگی کے بدلے میں کوئی قیمتی چیز خرید کر لیں۔ اس زندگی کے بدلے میں تھوڑی سی دولت خریدنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یہ تو فرعون نے بھی خریدی تھی، یہ تو حامان نے بھی خریدی تھی، یہ تو قارون نے بھی خریدی تھی، یہ تو ابو جہل و ابو لہب نے بھی خریدی تھی۔ ہم اس مقدس زندگی میں چند چیزیں حاصل کر کے اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ اگر یہی چیز کامیابی ہوتی، کوئی کافر ناکام نہیں ہوتا، کوئی اپنے زمانے کا تباہ ہونے والا ناکام نہیں ہوتا۔ ان کی ناکامیاں محمد کریم علیہ السلام اور ان کے اصحاب، جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھی، جن کے جسموں پہ پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے، جن کے رہنے کے لیے مدینہ میں گھر تک نہ تھا، جن کے رہائش کے لیے کوئی رشتہ دار تک نہ تھا، ایسے غریب تھے، ایسے مسکین تھے، ایسے فقیر تھے، بھوک کے مارے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ کبھی غور کیا کرو، انہوں نے دنیا میں رہ کر ایسی کون سی نعمت کمائی تھی، جب وہ نعمت ان کو مل گئی تھے تو بھوکے پیاسے، جن کے جسم ننگے نظر آتے تھے، ایک ہی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ دیتے تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے کون سی نعمت کمائی تھی، کون سی دولت کمائی تھی؟ پاؤں میں چپلیں نہیں، چلتے ہیں تو آواز جنت میں گونجتی ہے، جسموں پر کپڑے نہیں، جبریل آسمانوں سے سلام لے کر آتے ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، جبریل آسمانوں سے پیغام لاتے ہیں۔ ہمارے محبوب اپنے آپ کو ان سے دور نہ کریں، ان سے محبت کریں، وہ نعمت کماؤ، وہ دولت کماؤ، وہ سہولت حاصل کرو۔ باقی جہاں جہاں میری اور آپ کی جس جس رنگینی پہ نظر پڑتی ہے، ہو سکتا ہے وہ نعمت آج ہمارے ساتھ ہو، کل ہمارے ساتھ ہو، ایک مہینہ ہمارا ساتھ دے، ایک سال ہمارا ساتھ دے، لیکن 100% جان جاؤ، عرش والے کی گواہی ہے، تم الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس زندگی میں جس نعمت کو نعمت جان کر حاصل کرتے ہو، عرش والا کہتا ہے یہ دھوکہ دے گی، یہ بے وفائی کرے گی، کل نہیں تو پرسوں۔ نعمت وہ ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا دین ہے، اعمال صالحہ ہے۔ آؤ ہم بڑے عقل مند ہیں، کبھی ان باتوں پہ بھی عقل مندی کا مظاہرہ کریں، اپنی عقل کو کبھی ان چیزوں پہ بھی لگایا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، ہم یہ ساری باتیں سننے کے بعد اپنے مالک کے در پر پلٹ آئیں، اپنے مالک کے در پر سجدہ ریز ہو جائیں، گناہوں کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے مالک کی رضا اور وفا کو اختیار کریں۔ ان دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ نہیں، سب کچھ اس نعمت کو جانیں جو قبر قیامت ہر جگہ پر ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمت دے، ہم قرآن و سنت کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی دنیا اقبال سنوار لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔